بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی النبی الامین۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرما رہے ہیں، مثنوی شریف میں حقیقت دنیا سے متعلق ایک مضمون کے بارے میں یہ فرمایا کہ اور شاعروں نے اس سے بھی زیادہ باتیں کہی ہیں، لیکن مثنوی میں اتنی تاثیر کیوں ہے اور اس میں کیوں اثر نہیں؟ مولانا کے بیان کے بعد تو دنیا کی حقیقت کچھ نہیں معلوم ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت مولانا پر تو حال طاری ہے اور شاعروں کے کلام میں یہ اثر کہاں۔ اسی طرح حضرت عارف شیرازی کو لوگ کہتے ہیں کہ شرابی کبابی تھے۔ میں کہتا ہوں کہ ان کے بزرگ ہونے کی یہی دلیل ہے کہ اور شاعروں کے کلام میں یہ اثر کیوں نہیں جو ان کے کلام میں ہے۔ ان کے اشعار دل کیوں لے لیتے ہیں؟ ان کے پڑھنے سے دنیا سے دل سرد کیوں ہو جاتا ہے؟ یوں شرابی تو بہت سے گزرے ہیں، ان کے کلام میں کیوں اثر نہیں؟ فرمایا کہ جب کوئی مجھ پر اعتراض کرتا ہے تو اول جو بات میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ مجھ سے ضرور غلطی ہوئی ہوگی۔ الحمدللہ یہ کبھی ذہن میں نہیں آتا کہ بات بناؤں۔ ایک بار فرمایا کہ میں نے اپنے نفس کے علاج کے لیے ایک سالانہ رسالہ ترجیح الراجح کے نام سے نکالا ہے، جس میں وہ غلطیاں درج ہوتی رہیں گی جن کا سال بھر کے اندر مجھ سے صادر ہونا معلوم ہوتا رہے گا۔ چنانچہ اب ہر سال اس رسالے کی تکمیل کی غرض سے مشتاق اور متلاشی رہا کرتا ہوں کہ کوئی میری غلطیاں نکال کر مجھے مطلع کرے تاکہ وہ رسالہ تو پورا ہو جائے۔ یعنی علمی طور پر حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ چونکہ فتاوی لکھتے تھے، مسلسل تصنیفات سامنے آتی تھیں، آپ کی تحقیقات سامنے آتی رہتی تھیں، تو علم تو بہت تھا اور بہت پھیل رہا تھا، لیکن حضرت کو اس کا احساس بھی تھا کہ کہیں کوئی غلط بات ہم سے آگے نہ چل پڑے، کیونکہ غلط بات کا جو سبب بنے گا وہ بھی تو خاطی ہوگا، گناہگار ہوگا۔ تو اولاً تو جان بوجھ کے کہتے نہیں۔ یہ حضرات اہل علم جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، علماء ربانیین ہیں، جان بوجھ کے کوئی غلط بات نہیں کہتے، تحقیق و اطمینان کے بعد ہی کہتے ہیں۔ لیکن پھر بھی انسان ہے، اس سے غلطی ہو سکتی، اس لیے اگر کوئی غلطی کی طرف توجہ دلائے تو توجہ سے سنتے تھے اور پھر جو اس کی حقیقت ہے اس میں غور کرتے تھے، اور اگر کوئی بات بیان کرنے میں غلطی ہوئی ہے تو قبول کرنے میں بھی کوئی بات نہیں محسوس کرتے تھے۔ قبول کرنا تو خیر تھا ہی، لیکن اعلان بھی کرنا ضروری سمجھتے تھے، اس کا اعلان بھی کرتے تھے، کیونکہ پتہ نہیں ہماری بات کتنے لوگوں تک پہنچ چکی ہے، تو پھر ان تک ہمارا رجوع بھی پہنچ جائے۔ تو ایک رسالہ النور کے نام سے نکلتا تھا، الامداد کے نام سے نکلتا تھا، اس میں سب علوم و معارف کا فیضان ہوتا رہتا تھا۔ تو سالانہ ایک رسالہ حضرت نے ایسا تیار کیا جس کا نام ترجیح الراجح رکھا۔ ترجیح الراجح کا مطلب یہ ہے کہ جو زیادہ صحیح ہے اس کو صحیح سمجھا جائے، یہ راجح کو ترجیح دینا یعنی اس کو قبول کرنا، اس کو اہمیت دینا۔ یہ حضرت اپنے لیے پسند کیے ہوئے تھے۔ سال بھر جب کوئی بات کسی کی طرف سے سامنے آتی کہ آپ کی اس تحقیق میں یہ اشکال ہے تو دوبارہ کرتے تھے، اور اس سے اگر
تبادلہ علم کا کرنا ہے تو کرتے تھے، نہیں تو خود تحقیق کرتے تھے۔ اگر سمجھ میں آ جاتا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، اکثر صحیح تو ہوتی تھی لیکن یہ تعبیر صحیح نہیں ہے، اس سے اچھی اس طرح کہنا چاہیے، اس میں امکان ہے غلط فہمی کا، ایسا کہنے کے بجائے ایسا کہنے سے غلط فہمی کا امکان نہیں ہوگا، یا بات زیادہ واضح ہوگی تو بھی اس کو ترجیح دیتے تھے، اس لیے اس کے لیے اپنی نوٹ بک میں نوٹ کرتے تھے اور سال بھر میں ایک مرتبہ اس کو شائع کرتے تھے۔ تو یہ حضرات، اور اخیر زمانے میں تو حضرت نے فکر آخرت و خوف خدا کی وجہ سے باقاعدہ طور پر چند جید اور نہایت قابل علماء کو اپنے پاس سے تنخواہ دے کر اسی کام پر رکھ دیا تھا کہ میرے چھوٹے چھوٹے 2 صفحے کے رسالے سے لے کر بڑی سے بڑی کتاب تک ایک ایک کر کے مطالعہ کرتے رہو، اور یہ سمجھ کے مت کرو کہ یہ شیخ کی کتاب ہے، اپنے پیر کی اور شیخ کی سمجھ کے مت کرو، یہ سمجھ کے کرو کہ تبصرے کے لیے آئی ہے یہ کتاب۔ تو پورا پڑھ کے اس میں جہاں جہاں بھی جو بات کھٹ کے نشان لگاؤ اور مجھے بتاؤ، میں اس کو پہلے سمجھوں گا، جو میرے ذہن میں ہے وہ بتاؤں گا، اس سے آپ لوگ مطمئن ہو گئے تو بہت اچھا ہے، نہیں پھر بھی آپ لوگوں کو خلجان ہے تو میں دوبارہ تحقیق کروں گا، اب پھر بدلنا ہے تو عبارت بدل دوں گا وہاں پر اتنی عبارت۔ اس طرح ایک کام مستقل حضرت نے کروایا، اور عند اللہ کسی بھی قسم کی باس پرس سے اپنے کو بچانے کا انتظام کر لیا۔ خرچہ ہوا، ٹائم لگا، بڑے علماء کو بلایا گیا، ان لوگوں کو اپوائنٹ کر کے باقاعدہ خانقاہ میں رکھا گیا کہ میری ہر تحریر کو پڑھو، جو میں نے لکھا ہے، جتنے واس چھپے ہیں سب پڑھو، اور سب میں جو علم کے اعتبار سے قابل تبصرہ بات ہے اس پہ تبصرہ کرو، پھر میں اس سلسلے میں ڈسکشن کروں گا، تحقیق۔ تو پھر کبھی ایسا ہو سکتا کہ سامنے والے کو تو اشکال ہوا لیکن سمجھا دیا جائے تو وہ خود بھی مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں ہی صحیح نہیں سمجھا تھا، اس لیے اس کو بھی اطمینان ہو جاتا ہے۔ تو وہ بھی ہوا کئی مرتبہ، اور کئی مرتبہ حضرت کو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں یہ مناسب ہے، چنانچہ اکثر ایسا ہی ہوا کہ وہ عبارت بدل کر دوسری عبارت کرنی پڑی، کیونکہ اس عبارت سے شک ہو رہا تھا تو تعبیر بدل دینا پڑا بس، لیکن یہ بھی تو کر لیا، چھوڑ کے نہیں گئے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک صاحب تھے بہت قابل عالم، بہت بڑی معلومات اور جو ہے بہت اچھے لکھنے والے اور بہت اچھے بولنے والے، نہایت قابل آدمی تھے، لیکن یہ جو خوبی اہل اللہ کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے، خوف خدا سے جو حاصل ہوتی ہے، وہ نہیں حاصل ہوئی۔ ان کو ایک اہم ترین صریح اور واضح عقیدے کی غلطی پر بھی توجہ دلائی تو ان کی انا نے اس کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے جواب میں ایک بڑے مفتی اعظم کو یہ لکھا کہ میں جو کچھ لکھتا ہوں خدا تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر جواب دہی کے احساس سے لکھتا ہوں، آپ خواہ مخواہ فلاں نبی کے وکیل بن کر مت آئیے میرے سامنے۔ تو ایسے بھی ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ علم نہیں تھا، قابل نہیں تھے، قابلیت تھی، صلاحیت تھی، علم تھا، سب کچھ اللہ نے دیا تھا، لیکن جس چیز کی کمی تھی بس وہ یہ کہ غلطی ماننے کی کمی تھی۔ غلطی ماننا کیا بری بات ہے، غلطی ماننے سے تو آدمی کی خامیاں خوبیوں سے بدل جاتی ہیں، یہ تو اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر نفس جو ہے نہیں ماننے دیتا، تو نہیں مانتے بعض لوگ، اور اپنی ضد پہ اڑے رہتے ہیں، اپنی بات پر اڑے رہتے ہیں، مسلسل جو ہے بحث و مباحثے ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ نہیں تھا ہمارے بزرگوں کا حال، ان کو بتا دیا گیا بس ٹھیک ہے۔ یہ تو خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند میں ان کو ایک خاص شان عطا فرمائی تھی کہ جو کمالات ایک عالم کے اندر علیحدہ خصوصیتوں کے طور پر ہوتی ہیں،
ہوتے ہیں وہ کمالات اللہ تعالیٰ نے بہت حد تک ان کے اندر جمع بھی فرما دیے تھے. حدیث، فن حدیث میں کمال، اور فہم حدیث میں کمال، تفقہ میں کمال، فتویٰ دینے میں بڑی پختگی اور مضبوطی. ہزاروں فتوے حضرت نے دیے جو امداد الفتاویٰ اور امداد الاحکام کے نام سے جو ہے چھپے، جو تھانہ بون کی خانقاہ سے جاری ہوئے تھے. وہ صرف ایک خانقاہ اللہ اللہ کرنے کی نہیں تھی، وہاں بڑی علمی تحقیقی کام ہوئے. اعلاء السنن وہیں پر لکھی گئی، حضرت ہی کی نگرانی میں لکھی گئی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس پر لکھا کہ اگر خانقاہ امدادیہ سے اس کے علاوہ کوئی اور کام نہ ہوتا تو کفا بھی فخراً، یہ فخر کے لیے یہی بہت بڑا کام تھا جو یہاں پر ہوا، جو ایک بڑی یونیورسٹی کے تحت، ایک بڑے تحقیقی ادارے کے تحت برسہ برس میں جو کام ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بعض خاص تعلق والے علماء کے ذریعے کرا دیا. پھر اسی طرح احکام القرآن کا کام وہاں سے ہوا کہ احکام القرآن پر مستقل تصنیف حضرت نے چند علماء کو لگا کر اپنی زندگی میں کروائی، اور دوسرے کام ہوئے. بہرحال یہ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ کمال جو ہے انسان میں انا پیدا کر دیتا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ کمالات کسی میں انانیت نہ پیدا ہونے دیں. یہ بڑے کمال کی بات ہے. ایک حکیم صاحب نے جو اپنے ہی سلسلے کے ہیں، حضرت فرما رہے، ایک حکیم صاحب نے جو اپنے ہی سلسلے کے ہیں اپنے احوال باطنی ایک پرچے میں لکھ کر پیش کیے، جس میں پینسل سے اخیر میں یہ بھی لکھا کہ آپ کو اور دیگر حضرات کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، اس سے بہت صدمہ ہوتا ہے. اس کی بابت غالباً انہوں نے کچھ مشورہ دیا تھا کہ اگر فلاں کام نہ کیا جاتا تو اچھا ہوتا، اور وہ کام دینی تھا. حضرت نے اور باتوں کا زبانی جواب دے کر فرمایا کہ جو اخیر میں پینسل سے لکھا ہے وہ تو محض فضول ہی ہے. پھر بہت دیر تک بلکہ قریب مغرب تک اس کے متعلق تنبیہ فرماتے رہے. وہ تنبیہ مختصراً نقل کی جاتی ہے. فرمایا کہ میں پیشتر بھی آپ کو اس کے متعلق لکھ چکا ہوں، لیکن آپ پر مطلق اثر نہیں ہوا. پیشتر یعنی پہلے تو آپ کا سوال کرنا ناگوار نہیں ہوا تھا، لیکن آج مجھ کو ناگوار ہوا. انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کے برا بھلا کہنے سے ہمارے دل کو تکلیف ہوتی ہے. فرمایا سینکڑوں لوگ خدا کو برا بھلا کہتے ہیں، رسول کو برا بھلا کہتے ہیں، مجتہدین کو برا بھلا کہتے ہیں. آپ نے کچھ اس کا بھی انسداد کیا؟ اگر نہیں کیا تو بس ایک نالائق اشرف علی ہی کے برا بھلا کہنے سے آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ جو اس کے انسداد کی فکر ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوئی. حقیقت یہ ہے کہ آپ میں مادہ کبر ہے. آپ کو اس لیے ناگوار ہوتا ہے کہ ہمارے اکابر کو برا بھلا کہنے میں ہماری ذلت و خواری ہے. یہ نفس کا قید ہے جو چھپا ہوا ہے. میں بقسم کہتا ہوں کہ اگر کوئی معتقدین میں سے میری تعریفیں کرتا ہے تو مجھے فوراً اپنے کارنامے اور نفس کی شرارتیں سب یاد آ جاتی ہیں، اور سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ دھوکے میں ہیں، اور جو برائیاں کرتے ہیں ان کو سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک تو کہتے ہیں. وہ جن بہتانوں کی بنا پر وہ برائیاں کرتے ہیں وہ غلط ہیں، لیکن میں شکر کرتا ہوں کہ خدا نے میرے اصلی عیوب ان سے پوشیدہ کر رکھے ہیں. لیکن بہرحال بنا استحقاق تو ان برائیوں کی میرے اندر موجود ہے. بہرحال بنا استحقاق تو ان برائیوں کی میرے اندر موجود ہے. اسی لیے طرفداروں پر مجھے برہمی ہوتی ہے کہ مجھ ایسے شخص کی کیوں طرفداری کرتے ہیں، دین کو چھوڑ کر غیر دین میں کیوں مشغول ہوتے ہیں. اگر برائی نہیں سنی جاتی صبر کرو، اٹھ کر چلے جاؤ. یہ کیا ضرور ہے کہ جنگ و جدال اور فوجداری ہی کی جائے؟ نہیں صبر ہوتا تو چلے جاؤ. پھر فرمایا کہ خدا جانے توجہ الی اللہ کیوں نہیں ہے جو توجہ الی الخلق ہوتی ہے. قلب ہے یا سرائے میر عالم ہے،
کہ جس میں خدا بھی بستا ہے، بدعتی بھی بستے ہیں، مراد آباد بھی بستے ہیں، بچراؤں والے بھی بستے ہیں۔ دل ہے کہ سرائے ہے، کوئی کسی کوٹری میں، کوئی کسی کوٹری میں۔ اگر دل میں نور حق ہوتا تو یہ خرافات کہیں قلوب میں رہ سکتی تھیں؟ ایک صاحب کا خط آیا ہے، انہوں نے ایک مدرسہ توکل پر کھول رکھا ہے، لیکن انہیں طریق ہی نہیں معلوم، توکل کی حقیقت ہی سے بے خبر ہیں۔ لکھا ہے کہ بوجہ روپیہ نہ ہونے کے ایک مدرس نے استعفیٰ دے دیا، جس سے دل کو بہت ہراس ہے۔ ایک مدرس کی کمی سے حسرت ہے۔ ان سے کوئی پوچھے کہ ہراس اور حسرت کیوں ہے؟ میری نگاہ بہت دور پہنچی ہوئی ہے اس میں۔ سو بات یہ ہے کہ چور ہے قلب کے اندر، وہ یہ ہے کہ اپنی طرف منسوب کرنا چاہتے ہیں ایک خاص کام کو، کہ ہم سے ایسا بڑا کام ہوا، اس لیے اس کے اسباب کم ہونے سے ہراس ہوتا ہے۔ مگر کوئی خاص درجے کا کام ہی کیوں اپنے ذہن میں متعین کرے، جتنی خدمت اپنے اختیار میں ہو وہ کرتا رہے۔ بس اگر بالکل روپیہ نہ رہے اور سب مدرسین چھوڑ کر چلے جائیں تو خود اکیلا ہی اپنے گھر پر طالب علموں کو لے کر بیٹھ جائے، کیونکہ اس سے زیادہ پر اس کو اب قدرت نہیں۔ کام کے خاص درجے کو کیوں مقصود سمجھے؟ کام سے بھی تو مقصود رضا الہی ہی ہے۔ ان صاحب کو یہی حسرت ہے کہ مدرسے کا کام گھٹ گیا۔ ارے ہم کہتے ہیں کہ کام سے مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا، وہ تو نہیں گھٹی۔ جب 100 طالب علموں کی خدمت اختیار میں تھی، 100 کی خدمت کرتے تھے، اب 5 کی اختیار میں ہے، 5 کی کرے۔ کام ہلکا اور ثواب وہی، پھر غم کاہے کا ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ جب بندہ بیمار پڑتا ہے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ میرا بندہ معذور ہو گیا ہے۔ جو نیک عمل یہ حالت صحت میں کرتا تھا وہی اب بھی تم روز بروز لکھتے رہو۔ دیکھیے ثواب وہی لکھا جاتا ہے، حالانکہ عمل نہیں۔ اگر ہم 5 ہی کی خدمت کی قدرت رکھتے ہیں، لیکن نیت یہ ہے کہ اگر قدرت ہوتی تو 100 کی خدمت کرتے، تو ہمیں اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ 100 کی خدمت کرنے میں ملتا۔ بلکہ یہ تو اور بھی اچھا ہے کہ دماغ رہا ہلکا اور ثواب ملا پورا۔ بس بات یہ ہے کہ مدرسہ چھوٹا رہ جائے گا تو بانی صاحب کی ذلت ہوگی کہ بڑا آپ نے کھولا تھا، اب چھوٹا ہو گیا۔ مدرسہ جا کے مدرسی فرمایا کہ یہ مصیبت ہو گئی، لوگ دور پڑے ہوئے ہیں طریق سے۔ فرمایا کہ رائے پور کے سفر میں بہٹ کے قریب سے پیدل گیا۔ گو شاہ زاہد حسین نہایت محبت سے پیش آئے اور نہایت خوشی سے سواری کا انتظام کر دیتے، لیکن مجھے شرم آئی۔ حافظ فصیح الدین صاحب بہٹ میں اتر پڑے کیونکہ وہ پیدل نہ چل سکتے تھے۔ ان کے ساتھ میں نے شیخ رشید احمد صاحب کو بھیجا کہ بلا اطلاع کیے دروازے تک پہنچا کر چلے آؤ، کیونکہ وہ بڑے آدمی ہیں۔ تنہا جانے میں ان کی سبکی بھی ہے اور خوف بھی ہے کہ کہیں کوئی کتا وغیرہ پریشان نہ کرے۔ میں عمرہ کی خوشامد تو نہیں کرتا، لیکن اس کا بہت خیال رہتا ہے کہ کوئی بات ان کی شان کے خلاف نہ ہو۔ حافظ صاحب سے میں نے کہہ دیا کہ 1 گھنٹے کے بعد آپ میری اطلاع کرنا تاکہ میں دور پہنچ جاؤں۔ بہرحال اس کا بڑا اہتمام کیا کہ شاہ صاحب کو اطلاع نہ ہونے پائے، گو وہ بہت مخلص و بڑے رئیس ہیں۔ ان کے نزدیک ایک چھکڑا کر دینا کچھ بھی نہ تھا، لیکن مجھے خود اس کا سبب بننا ہرگز گوارا نہ ہوا۔ شرم آئی کہ ان سے ملنا تو گویا خود سواری مانگنا ہے۔ ہاں، لوٹتے وقت ملنے کا ارادہ تھا۔ پھر اگلے روز وہ خود رائے پور آ گئے اور واپسی میں انہوں نے خود اپنی ٹمٹم میں بٹھلایا۔ اس میں نے ذرا عذر نہیں کیا، کیونکہ خود مانگنا تو تذلل تھا اور کہنے پر نہ جانا تکبر، اس لیے دونوں بری باتیں تھیں۔ ایک موقع پر بعد میں فرمایا کہ الحمدللہ مجھ میں غیرت کا مادہ بہت ہے، یہاں تک کہ اس پر بھی غیرت آئی کہ شاہ صاحب کو میری غیرت کا بھی حال معلوم ہو، اور اس غیرت کو بھی میں نے ان سے چھپایا تاکہ ان کی دل شکنی نہ ہو، بلکہ ان سے اور کچھ عذر کر دیا تھا۔ عسرت یعنی تنگی کی شکایت پر فرمایا کہ یہ انبیاء کی سنت ہے، رزق جتنا مقدر ہوتا ہے اتنا ہی ملتا ہے، اس کا کوئی خاص وظیفہ نہیں۔ ہاں، دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سکون دے دیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھ جاتا ہے
پھر پریشانی نہیں ہوتی۔ اور تعلق پیدا کرنے کی سب سے بڑی ترکیب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوب مانگا کرے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ حضرت کی ایک بھاوش تھی، وہ کھانے پکانے کا انتظام کیا کرتی تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم ہٹو، ان کے مہمان علماء ہیں اور ان کی میزبانی ہمارے ذمے ہے، ہم انتظام کریں گے۔ حضرت حاجی صاحب اس کے قبل علماء کو بیعت نہ کرتے تھے، انکار فرما دیتے تھے۔ خواب کے بعد پھر کبھی انکار نہیں کیا، سمجھ گئے کہ یہ ایک حکم ہے۔ پھر کیسے کیسے علماء بیعت ہوئے جو کہ اپنے وقت کے امام ہیں۔ فرمایا کہ یقین تو یہ ہے کہ بہت ہی کم مسلمان ایسے ہوں گے جن کو عذاب ہوگا، ورنہ قریب قریب سب ہی بغیر عذاب بخش دیے جائیں گے۔ کوئی بہت ہی مارد متمرد سرکش باغی ہوگا، اسی کو تھوڑا بہت عذاب دیا جائے گا۔ کیا ٹھکانہ ہے حق تعالیٰ کی رحمت کا۔ کاندھلہ کے ایک طبیب صاحب نے اپنا ایک خواب حضرت کے سامنے بیان کیا کہ رات کو یکایک سوتے سوتے خود بخود نامعلوم کس طرح میں اپنے مصلے پر پہنچ گیا اور اس کے بعد ہوش بھی آ گیا۔ تو میں نے اپنے آپ کو اپنے مصلے پر پایا، پھر وہیں لیٹ گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت مولانا گنگوہی رحمہ اللہ تشریف لائے اور فرمایا کہ تو جو بزرگوں کی طرف سے فاسد خیالات رکھتا ہے ان سے جلد توبہ کر، ورنہ تنبیہ فرمائی اس کے آگے، یاد نہیں رہا ان کو۔ تو میں واقعی بزرگوں کی طرف سے بہت فاسد خیالات رکھتا تھا۔ ان حکیم صاحب نے کہا کہ بہت فاسد خیالات، برے بھلے خیالات رکھتا تھا اور ان کو برا بھلا بھی کہا کرتا تھا۔ میں نے صبح اپنی نبض دیکھی، طبیعت کا اندازہ کیا کہ کچھ طبیعت ناساز تو نہیں ہے۔ کبھی طبیعت کی ناسازی سے بھی طرح طرح کے خواب نظر آتے ہیں، اس لیے پہلے اپنی صحت کو دیکھا، صحت ٹھیک ہے بالکل، تو کوئی بیماری کا اثر محسوس نہ ہوا۔ میں سوچتا تھا کہ یہ خواب کسی بیماری کی وجہ سے تو نہیں دکھایا، لیکن میں اپنے اندر کسی قسم کی بیماری کا اثر نہ پاتا تھا۔ میرے اوپر اس خواب کا اثر یہاں تک غالب رہا کہ دوپہر ہی میں مولوی حکیم صدیق احمد صاحب حضرت گنگوہی کے خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے میں نے معافی مانگی کہ جو کچھ میں نے آپ کی شان میں برا بھلا کہا ہو وہ معاف فرما دیجئے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ محض خدا تعالیٰ سے توبہ اس کے لیے کافی نہیں، بلکہ صاحب حق سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ مگر لوگ مجھے باولا کہتے ہیں، یعنی لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیوانہ ہو گیا ہے تو، یہ کہہ رہے ہیں لوگ۔ ہمارے حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس میں باولے پن کی کیا بات ہے، آپ کا خیال بالکل ٹھیک ہے، اہل حقوق سے معافی کرانا بھی ضروری ہے، محض توبہ کافی نہیں ہے۔ یہ سن کر ان صاحب نے ہاتھ جوڑ کر حضرت سے عرض کی کہ میں جناب سے بھی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فوراً ہاتھ پکڑ کر علیحدہ کر دیے اور فرمایا کہ اجی حضرت، یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ مجھ سے معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے آپ اس خواب میں کیوں داخل کرتے ہیں؟ اس خواب میں تو حضرت نے بزرگوں کو برا بھلا کہنے کا ذکر کیا تھا، تو بزرگوں سے ضرور معافی چاہیے۔ میں تو بقسم کہتا ہوں کہ میں اپنے اندر کوئی کمال نہیں پاتا، نہ علمی، نہ عملی، نہ حالی، نہ قالی، بلکہ مجھ میں تو سراسر عیوب ہی عیوب بھرے پڑے ہیں۔ میری اگر کوئی برائی کرتا ہے تو یقین جانیے مجھے کبھی وسوسہ بھی نہیں ہوتا کہ میں برائی کا مستحق نہیں ہوں، بلکہ اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو واللہ تعجب ہوتا ہے کہ مجھ میں بھلا کون سی بات ایسی نظر آ گئی اس کو دھوکا ہوا ہے۔ حق تعالیٰ کی ستاری ہے کہ میرے عیوب کو پوشیدہ کر رکھا ہے، اس لیے مجھے کسی کا برا بھلا کہنا مطلقاً ناگوار نہیں ہوتا، اور اگر کوئی میری تعریف ایک کرتا ہے تو اسی وقت اپنے 10 عیب مجھے پیش نظر ہو جاتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ آپ نے جو کچھ میرے بارے میں برا بھلا کہا ہوگا تو عدم واقفیت کی وجہ سے کہا ہوگا، اس لیے آپ معذور ہیں۔ تیسرے یہ کہ میں مدت سے یہ دعا مانگ رہا ہوں اور اب بھی تازہ کر لیا کرتا ہوں کہ اے اللہ،
میری وجہ سے اپنی کسی مخلوق پر مواخذہ نہ فرمائیے۔ جو کچھ کسی نے میرے ساتھ برائی کی ہو یا آئندہ کرے وہ سب میں نے دل سے معاف کر دیا ہے، اس لیے مخلوق خدا میری طرف سے بالکل بے فکر رہے، میں پہلے ہی سب کو دل سے معاف کر چکا ہوں۔ آپ بھی اس عموم میں آ گئے، بلکہ اگر کبھی ضرورت ہو تو میری طرف سے پوری اجازت ہے کہ جو کچھ آپ چاہیں مجھے کہہ سن سکتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر میں نہ معاف کر دیا کروں اور دوسرے کو عذاب بھی ہوا تو مجھے کیا نفع حاصل ہوا؟ احقر نے عرض کیا کہ اس کی نیکیاں جو ملیں گی آپ کو۔ فرمایا کہ ایسی قانونی نیکیاں لے کر میرا کیا بھلا ہو سکتا ہے؟ اگر یہ فعل میرا مقبول ہو گیا تو اس کی بدولت انشاءاللہ مجھے نیکے ملیں گے۔ یعنی نیکی مذکر ہے، نیکی مؤنث ہے تو نیکے فرمایا مذکر، بڑی بڑی نیکیاں ملیں گی، یہ فرمایا اس کے بدولت انشاءاللہ مجھے نیکے ملیں گے۔ میں قانون کی نیکیاں لے کر کیا کروں گا؟ اللہ میاں کے ساتھ قانونی نیکیاں لے کر کیا کروں گا؟ اللہ میاں کے ساتھ قانونی حساب کتاب کرنے سے کہیں کام چل سکتا ہے؟ کیا اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ایک شخص کو بلا کسی استحقاق کے نیکیاں دے دے؟ کیا اس کے یہاں نیکیوں کی کمی ہے؟ یہی خیال کیوں نہ رکھے؟ پھر انہی حکیم صاحب کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ ایک بات میں آپ سے خیر خواہانہ کہتا ہوں کہ یہ آپ نے بزرگوں سے معافی چاہنے کا ارادہ کیا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن فقط یہ تدبیر کافی نہیں، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ مرض کہاں سے پیدا ہوا ہے، اس مرض کا منشا اور جڑ کیا ہے، اس منشا اور مبنا کا انسداد کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے اس وقت بزرگوں سے اپنا کہہ سنا معاف بھی کرا لیا تو کیا ہوتا ہے؟ اگر اس کا منشا موجود رہا، یعنی مرض کی جڑ موجود رہے گی، تو پھر آپ سے یہی فعل دوبارہ صادر ہوگا۔ لہذا اس کے منشا اور مبنا کو تلاش کر کے اس کا انسداد کرنا چاہیے۔ خواب کا تو خیر کیا اعتبار ہے، یہ کوئی چیز قابل اعتبار نہیں، اصل معیار تو شریعت ہے۔ اگر آپ خوابوں ہی کے بھروسہ رہے تو جس گناہ کی بابت آپ خواب میں دیکھیں گے اسی سے توبہ کریں گے، اور اگر نیک کام کے اوپر خواب میں لتاڑ پڑ گئی تو اس کو چھوڑ دیں گے۔ بڑی چیز تو یہ ہے کہ شریعت پر منطبق کر لیجئے کہ کون سا فعل میرا شریعت کے موافق ہے اور کون سا خلاف، اور کسی کے ساتھ اعتقاد رکھنا تو ضروری ہے نہیں۔ ہاں، بدگمانی اور بدزبانی بلا ضرورت کسی کے ساتھ جائز نہیں، اس واسطے کسی پر بدگمانی نہ کیجیے۔ اگر بدگمانی نہ کی تو پھر کیا نقصان ہے؟ عقیدت مند نہیں بنے تو بھی حرج نہیں۔ پھر فرمایا کہ اس کا منشا بہت سی چیزیں ہیں اور ان سب کا منشا کبر ہے۔ اگر سب سے کم تر آپ کو سمجھے گا تو جس وقت بدگمانی ہونے لگے گی فوراً اپنا عیب پیش نظر ہو جائے گا اور سوچے گا کہ ہم تو اس سے بھی زیادہ نالائق ہیں، پھر کبھی اس کی نوبت نہ آئے گی۔ لہٰذا کبر کا علاج کسی کامل شخص کے پاس رہ کر کرانا بہت ضروری ہے۔ فرمایا کہ صاحب، خانہ کعبہ میں پہنچ کر اس قدر ہیبت ہوتی ہے جیسے کوئی چیز نظر ہی آ رہی ہو اور آدمی اس سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا وجدان محسوس ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ ایک تخت کے مثل ہے اور اس پر کوئی سلطان جلوہ افروز ہے اور ہم اس کے گرد گھوم رہے ہیں اور نثار ہو رہے ہیں، ایسی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ ایسا تصور تو نہیں کرتے لیکن ایسی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ حضرت زرارہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہہ کر حضرت نے بیان کیا تھا اپنی مجلس میں، لیکن مرتب ملفوظات لکھ رہے ہیں کہ تراجم کی کتابوں میں یہ واقعہ قاضی بصرہ زرارہ بن اوفا عامری رحمہ اللہ کا لکھا ہے۔ وہ صحابی نہیں، تابعی ہیں اور مشہور عالم ہیں۔ تو حضرت زرارہ بن ابی اوفا فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ پڑھی تو چیخ مار کر مصلے ہی پر گر گئے اور انتقال ہو گیا۔ حضرت اسمعی کا واقعہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ ایک سفر میں انہوں نے یہ آیت ایک بدوی کے سامنے پڑھی، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں تمہارا رزق بھی ہے اور وہ بھی جس کا وعدہ ہے۔
بدوی نے کہا کہ پھر تو پڑھو۔ انہوں نے پھر پڑھ دیا۔ وہ بولا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ رزق آسمان میں ہے اور ہم لوگ رزق کو زمین میں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ اس کے پاس ایک اونٹ تھا جس سے گزر اوقات کرتا تھا، اسی وقت اس کو خیرات کر دیا اور جنگل کی طرف نکل گیا۔ کئی برس بعد اس شخص کو اسماعیل نے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ اس شخص نے خود ان کو سلام کیا، انہوں نے پہچانا نہیں۔ پوچھا تو اس نے کہا میں وہی شخص ہوں جس کو تم نے یہ آیت سنائی تھی، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا کرے، مجھے تمام بکھیڑوں سے نجات دے دی، میں جب سے بڑے اطمینان کی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ پھر اس نے پوچھا کہ اس آیت کے بعد کچھ اور بھی ہے؟ انہوں نے اس کے بعد کی آیت پڑھ دی، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ۔ آسمان اور زمین کے رب کی قسم، یہ وعدہ ایسا ہی سچا ہے جیسا یہ بات کہ تم بولتے ہو۔ بس یہ سن کر ایک چیخ ماری اور کہا کہ اللہ اکبر، یہ میرے خدا کو کس نے جھٹلایا تھا کہ اس کو قسم کھا کر جتلانا پڑا کہ میری بات سچی ہے۔ ایسا کون ظالم ہوگا کمبخت جو خدا کو سچا نہ سمجھتا ہوگا۔ خدا نے جو قسم کھائی تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسا بھی ہے جو خدا کے کہنے کو بھی بلا قسم کے سچا نہیں سمجھتا۔ بس یہ کہہ کر ایک چیخ ماری اور چیخ کے ساتھ ہی وہیں جان نکل گئی۔ پھر ہمارے حضرت نے فرمایا، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ بہت لوگوں نے جانیں دی ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں، شوق میں، خوف میں، چنانچہ اس اخیر وقت میں درویشوں کی بات رکھ لی۔ مولانا محمد حسین صاحب الہ آبادی نے، انہوں نے اجمیر میں جان دے دی۔ صوفی لوگ اس پر بڑا ناز کرتے ہیں کہ مولویوں میں بھی کسی نے اللہ کی محبت میں کبھی اس طرح جان دی ہے۔ مولویوں کو بس اعتراض ہی اعتراض آتے ہیں۔ پھر فرمایا، لیکن ایک مولوی بھی اس زمانے میں ایسے ہو گئے ہیں، مگر وہ چونکہ مشہور نہیں تھے اس لیے ان کا قصہ بھی مشہور نہیں ہوا۔ مشہور شخص کا مشہور ہو گیا۔ دوسرے یہ ہے کہ وہاں تو اجمیر میں مجمع کثیر کے سامنے یہ قصہ ہوا، اور دوسرا قصہ گھر میں ہوا۔ ان کا نام بھی مولوی محمد حسین تھا، عظیم آباد پٹنہ کے رہنے والے تھے، نوعمر آدمی تھے، کانپور میں پڑھا تھا، مجھ سے بھی کتابیں پڑھی تھیں۔ پھر لکھنؤ میں شادی ہوئی، وہاں ندوہ میں نوکر ہو گئے تھے۔ ایک دفعہ لکھنؤ میں مسجد میں بیٹھے تھے، کچھ لوگ جمع تھے، آپس میں یہ تذکرہ ہو رہا تھا کہ مولانا محمد حسین صاحب کا اس طرح سماع میں انتقال ہو گیا۔ دو جماعتیں تھیں، ایک جماعت کے لوگ تو یوں کہتے تھے کہ خاتمہ اعلیٰ درجے کا ہوا، خدا کی محبت میں جان نکلی، ایک کہتے تھے کہ خلاف سنت عمل پر خاتمہ ہوا۔ یہ مولوی محمد حسین خاموش بیٹھے تھے۔ یہ حضرت حاجی صاحب سے بذریعہ خط کے بیعت ہوئے تھے، چونکہ صاحب دل تھے اس لیے خاموش بیٹھے تھے، ورنہ وہ بھی فتویٰ لگاتے۔ دونوں جماعتوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہیے، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، خاتمہ کیسا ہوا؟ انہوں نے بہت ہی معقول جواب دیا کہ بھائی، بڑوں کی بات میں بولنا بے ادبی ہے، ہمارا کیا منہ ہے کہ اتنی بڑی بات کا فیصلہ کریں، لیکن ہاں اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایسے فعل پر خاتمہ ہوتا جو صریحاً سنت کے موافق ہوتا تو وہ زیادہ اکمل حالت تھی۔ بہت ہی سنبھال کر جواب دیا، لیکن اس پر بھی بازے چڑھ گئے اور کہا کہ اعتراض کرنا تو ان مولویوں کو آسان ہے، لیکن ان میں سے کسی نے جان دے کر نہ دکھلائی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی، یہ تو اعتراض لغو ہے، کیونکہ اول تو کسی خاص حالت میں مرنا کسی کے اختیار میں تھوڑا ہی ہے، ان کا بھی مرنا اختیاری نہ تھا، لیکن اللہ کے بندے جان بھی دے کر دکھلا دیتے ہیں۔ وہ جوش میں آ کر یہ کہہ گئے۔ 8-10 دن بعد عجیب قصہ ہوا۔ ان کا لڑکا حفظ کرتا تھا، گھر میں وہ اس کا قرآن سننے بیٹھ گئے۔ لکھنؤ اور اس کے اطراف میں عام طور سے غریبوں کے یہاں بھی گھروں میں تکلف کا سامان ہوتا ہے، مثلاً چاندنی، دری وغیرہ۔ چنانچہ ان کے یہاں بھی چاندنی بچھی ہوئی تھی۔ وہ بہت لطیف المزاج تھے، وہیں بیٹھ گئے اور قرآن سننے لگے۔ اتنے میں ان کی بیوی آ گئی، اس کے کپڑے میلے تھے۔ کہا کہ بڑی بدسلیقہ ہو، کپڑوں میں سے بدبو آ رہی ہے، جاؤ نہا کر کپڑے بدل کر آؤ۔ وہ چلی گئیں۔ اتنے میں آیت آئی سجدے کی، پاک فرش تھا، سجدے میں گئے، بس وہیں سجدے ہی میں روح قبض ہو گئی۔ عجیب بات ہے، خدا جانے کیا حالت تھی ان کی، کون سا مضمون قلب پر غالب تھا۔ اور دیکھیے، گرے نہیں،
بلکہ جان نکلنے کے بعد بھی اسی حیت سے سجدے میں پڑے رہے۔ جب بہت دیر ہو گئی بچہ گھبرایا، ماں کے پاس دوڑا گیا اور کہا ابا کو جانے کیا ہو گیا، سجدے سے اٹھتے ہی نہیں۔ انہوں نے جا کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں، وہاں تو روح پرواز کر چکی تھی۔ تمام محلہ جمع ہو گیا، طبیب ڈاکٹر بلوائے گئے، لیکن روح تو نکل ہی چکی تھی۔ تاہم احتیاطاً رات بھر رکھا۔ صبح کو جب تجہیز و تکفین کیا، اس وقت یاد آیا لوگوں کو کہ ان کی تو کرامت تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے بندے جان دے کر بھی دکھلا دیتے ہیں، سو دیکھ لو قرآن کریم پر جان دے کر دکھلا دی۔ میں نے کہا عجیب قصہ ہے، وہ بھی محمد حسین، یہ بھی محمد حسین۔ اللہ تعالیٰ اپنا صحیح و قوی تعلق نصیب فرمائے، حسن نیت، حسن عمل اور حسن خاتمہ کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔